اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی آلہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی کتابہ المجید وختمہ الحمید وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ جتنی شہداء کی فضیلت ہے بہت زیادہ فضیلت ہے جی، کہ جب انسان اللہ کے راستے میں اپنی جان نچھاور کر دیتا ہے بہت اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ لیکن شہداء کربلا میں سے جو ایک عظیم شہید کی جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، ایک عظیم الشان شہید کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جناب ابو الفضل العباس کی فضیلت ائمہ کی نگاہ میں کیا ہے، مقام عباس ائمہ اہل بیت کی نگاہ میں کیا ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد ہے، رحم اللہ العباس، حضرت ابو الفضل العباس پر اللہ رحم کرے کہ انہوں نے ابلا وفدا اخاہ بنفسہ حتی قطعت یداہ، کہ انہوں نے اپنی جان کو اپنے بھائی حسین کے قدموں پر نچھاور کر دیا اور اپنے بازو بھی قلم کروا دیے۔ فَأَبْدَهُ اللَّهُ بِهِمَا جَنَاحَيْنِ يَطِيرُ بِهِمَا الْمَلَائِكَةُ فِي الْجَنَّةِ كَمَا جُعِلَ لِجَعْفَرِ بْنِ أَبِي طالب۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو الفضل العباس کے بازو قلم ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض جناب ابو الفضل العباس کو جنت میں دو پر عنایت فرمائے جن کے ساتھ وہ ملائکہ کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ جیسے جناب جعفر طیار کے جنگ موتا کے موقع پر بازو قلم ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کے دو پر عطا فرمائے، جس سے ان کا نام ہی جعفر طیار، یعنی ایسی ہستی کہ جو اپنے پروں کے ساتھ ملائکہ کے درمیان پرواز کرتے ہیں جنت میں۔ وَإِنَّ لِلْعَبَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمَنْزِلَةً يَغْبِطُهُ بِهَا جَمِيعُ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جناب ابو الفضل العباس کی وہ عظمت رکھی ہے کہ تمام کے تمام شہداء قیامت والے دن رشک کریں گے، اے کاش کہ ہمیں بھی مقام عباس نصیب ہوتا۔ کون سے تمام شہداء؟ جناب حمزہ اسد اللہ و اسد رسول، جو جناب حمزہ، جناب جعفر طیار جیسے شہید اور بہت سارے عظیم شہداء یہ رشک کریں گے کہ کاش کہ ہمیں وہ مقام نصیب ہو جو جناب ابو الفضل العباس کو اللہ تعالیٰ نے مقام نصیب فرمایا ہے۔ اس لیے اصل مقام وہ ہوتا ہے جو امام کی نگاہ میں ہوتا ہے۔ جناب ابو الفضل العباس کا مقام امام کے نزدیک ہی ہے۔